پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے ذہانت کا کمال۔ صدیوں پرانی بات ہے، ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات تھے اور وہ بادشاہ جنگ و جدل سے بھی پرہیز کرتا تھا۔ بادشاہ کی طرح اس کے شہزادے بھی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیوں والا ہار گم ہو گیا۔ محل کے داروغہ نے بہت کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر ہار نہ ملا۔ اس نے انعام کا اعلان بھی کیا، مگر کسی نے بھی اتنا قیمتی ہار واپس نہ کیا۔ آخر کار معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں، خدمتگاروں پر بھروسہ ہے، مگر افسوس کہ ان میں سے کسی ایک نے نمک حرامی کی ہے اور وہ ہار واپس کرنے پر تیار نہیں۔ تو کوئی ایسا ذہین انسان چاہیے جو ہمیں ہار ڈھونڈ کر دے، ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے نوکروں، خادموں، خدمت گزاروں سے پوچھ گچھ کی، مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا۔ پھر ایک دن دربار میں ایک آدمی حاضر ہوا جس کا نام ابو ذر تھا۔ اس نے ایک گدھا پکڑا ہوا تھا اور وہ بادشاہ سلامت سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ جادوئی گدھا ہے، یہ آپ کا ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ ابو ذر نے کہا، مگر کیسے؟ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایسے بادشاہ سلامت، سب نوکر، خادم، خادمائیں باری باری اس کی دم کو ہاتھ لگائیں گی۔ جو ہی ہار چرانے والا ہاتھ لگائے گا، یہ گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کرنے لگے گا۔ سارے درباری حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو ہار سے غرض ہے۔ تو لہٰذا ابو ذر نے 2 خیمے لگانے کا کہا۔ ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا اور دوسرے خیمے میں وہ خود بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب سب نوکروں، خادموں کو حکم دیا گیا کہ وہ گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے، جس خیمے میں بادشاہ اور ابو ذر بیٹھے تھے، وہاں سے گزریں۔ سب نے باری باری گدھے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتے دوسرے خیمے میں داخل ہوتے گئے۔ ابو ذر اسلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگھتا اور باہر جانے کی اجازت دیتا۔ نوکر خادم آتے گئے اور ان کے ہاتھ سونگھتے ہوئے انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا رہا کہ اچانک ایک خادم کو ابو ذر نے پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا چور ہے، اسی نے ملکہ صاحبہ کا ہار چرایا ہے۔ جب بادشاہ نے اس نوکر کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، میں ابھی ہار واپس کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا، تم نے تو بڑی آسانی سے چور پکڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا گدھے نے تمہاری مدد کی؟ ابو ذر نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرے گدھے میں کوئی بھی جادوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ بالکل عام سا گدھا ہے۔ تو آپ تو جانتے ہیں گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے۔ میں نے صرف اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی اور یہ بات مشہور کر دی تھی کہ چور دم کو ہاتھ لگائے گا تو یہ بولنے لگے گا۔ باقی سب نے گدھے کی دم کو ہاتھ لگایا، چونکہ یہ چور تھا اس نے ہاتھ نہ لگایا، تو اسی لیے اس کے ہاتھوں پر خوشبو بھی نہیں لگی، بس میں نے اس کو پہچان لیا، یہی چور ہے۔ اتنے میں وہ نوکر ہار لے کر آ گیا اور بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے حسب وعدہ ابو ذر کو ڈھیروں انعام دیا اور اس نوکر کو بھی معاف کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ عقل اور ہوشیاری سے مشکل مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ صرف طاقت یا بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل و فہم سے کام لینا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔